بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین محترم، ہمارا موضوع چل رہا تھا دجال سے متعلق صحیح معلومات آپ کو فراہم کرنا، لیکن شاید آپ لوگ ایک ہی موضوع سے بور ہوتے ہوں گے، اس لیے آج ایک نئے موضوع کے ساتھ اور ایک نئی بحث کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور اس ویڈیو میں آپ کو بسم اللہ سے متعلق ضروری فوائد اور معلومات آپ کو فراہم کرتا ہوں۔ یہ بسم اللہ کے بارے میں یہ فوائد شمس المعارف لطائف العوارف حضرت شیخ ابو العباس احمد بن علی بونی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے آپ کی طرف منتقل کیا جا رہا ہے۔ سامعین محترم، حضرت لکھتے ہیں، جب یہ آیات نازل ہوئی تو اہل آسمان از حد خوش ہوئے اور عرش عظیم ہلنے لگا، اور بے انتہا فرشتے جن کی گنتی خدا ہی کو معلوم ہے اس کے ساتھ نازل ہوئے، اور ملائکہ کا ایمان بڑھ گیا، اور افلاک نے حرکت کی، اور اس کی عظمت کے آگے سلاطین ذلیل ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم آدم علیہ السلام کی پیشانی پر لکھی ہوئی تھی۔ ان کی پیدائش سے بھی 500 برس پہلے جبرائیل علیہ السلام کی پیشانی پر لکھی ہوئی تھی، جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واسطے آگ کو گلزار بنانے آئے تھے، اور آگ سے انہوں نے کہا، بسم اللہ اے آگ، تو ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈک اور سلامتی ہو جا، اور بسم اللہ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا پر سریانی زبان میں لکھی ہوئی تھی، کیونکہ اگر بسم اللہ نہ ہوتی تو دریائے نیل عصا مارنے سے نہ پھٹ جاتا، اور بسم اللہ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر لکھی ہوئی تھی، جبکہ انہوں نے پیدا ہوتے ہی کلام کیا، اور مردہ پر پڑھتے تھے تو زندہ ہو جاتا تھا، اور بسم اللہ ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی پر لکھی ہوئی تھی، اور بسم اللہ ہی کے ساتھ مخصوص ہے کہ ہر صورت پر لکھی ہوئی ہے۔ اس کے خواص یہ ہیں کہ جو شخص اس کے عدد حروف کے موافق اس کو 786 مرتبہ 7 روز برابر پڑھے، جو کچھ نیت رکھتا ہو وہ پوری ہوگی، بھلائی کے حاصل کرنے یا برائی کے دفع کرنے یا کسی تجارت کے چلنے وغیرہ کے لیے۔ اسی طرح جو شخص سوتے وقت اس کو 21 بار پڑھے، اس رات میں شیطان سے محفوظ رہے، اور چوری اور ناگہانی موت اور ہر ایک بلا سے محفوظ رہے، اور جب کسی ظالم کے سامنے 50 مرتبہ بسم اللہ کو پڑھے، اس کے ظالم کے دل میں اس کی ہیبت پیدا ہو اور اس کے شر سے محفوظ رہے۔ اسی طرح اگر کوئی طلوع آفتاب کے وقت آفتاب کے مقابل ہو کر 300 مرتبہ بسم اللہ اور اسی قدر درود شریف پڑھے، خدا اس کو ایسی جگہ سے رزق دے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو، اور 1 سال گزرنے نہ پائے کہ امیر کبیر ہو جائے۔ محبت کے واسطے جس شخص کو 786 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلائے، وہ دوست بن جائے، اور اسی طرح پانی کو اگر کن ذہن نہار منہ پیے تو ذہن اس کا بہت تیز ہو جائے، اور جو بات سنے یاد رہے۔ اگر باران طلبی کی نیت سے 61 مرتبہ پڑھی جائے تو اللہ تعالی بارش نازل کرے۔ سامعین محترم، اسی طرح جو شخص صبح کے وقت دل اور سچی نیت سے 2500 مرتبہ 40 روز تک پڑھے، اللہ تعالیٰ اس پر عجائب اور اسرار منکشف کرے، اور عالم میں جو کچھ بات ہونے والی ہو وہ اس کو خواب میں پہلے ہی معلوم ہو جایا کرے، مگر اس کے واسطے ریاضت اور رازداری شرط ہے، تقوی ضروری ہے، گناہوں سے پرہیز ضروری ہے تاکہ کامیابی نصیب ہو۔ اگر کسی کو حاکم یا بادشاہ کے پاس جانا ہو تو جمعرات کے روز روزہ رکھ کر کھجور اور روغن زیتون سے افطار کرے، اور مغرب کی نماز کے بعد 121 مرتبہ گن کر بسم اللہ پڑھے، پھر بے گنتی پڑھتا جائے یہاں تک کہ اس کو نیند آ جائے، پھر جمعہ کو صبح کے وقت اٹھ کر نماز کے بعد 121 مرتبہ پڑھے، اور مشک و زعفران اور گلاب سے ایک کاغذ پر 121 بار لکھے، اور عود و عنبر کی خوشبو روشن کرے، پس قسم ہے خدا کی جو شخص اس کو اپنے پاس رکھے گا وہ لوگوں کی نگاہوں میں ایسا ہوگا جیسے 14ویں رات کا چاند۔
ہر ایک اس کی عزت و اشاعت کرے گا اور اس کی ہیبت میں آ جائے گا، اور جس کی اس پر نگاہ پڑے گی وہی اس سے محبت کرے گا۔ سامعین محترم، اس کی ایک صورت یہ لکھی گئی ہے کہ با سین میم الف لام لام ہا الف لام را ہا میم نون الف لام را ہا میم یا میم۔ اگر تنگ معاش آدمی اس کو 121 بار ہرن کی جھلی پر مشک اور زعفران و گلاب سے لکھے اور قسط میں سائلہ لبان جاوی کی دھونی روشن کرے تو اللہ تعالیٰ رزق اس پر کشادہ کرے۔ اگر قرضدار اس کو پاس رکھے اللہ تعالیٰ اس کا ادا کرے اور ہر ایک برائی سے محفوظ رہے۔ اور اگر اس کو شیشے کے گلاس میں لکھ کر آب زمزم یا میٹھے کنویں کے پانی سے دھو کر جس مریض کو پلائے اس کو شفا ہوگی۔ اور اگر عورت درد ذہن میں مبتلا ہو اس کو پلائے فوراً بچہ پیدا ہو۔ اور اگر ایک کاغذ پر 35 مرتبہ لکھ کر گھر میں لٹکائیں تو شیطان کا گزر نہ ہو اور برکت کی زیادتی ہو۔ اور اگر اس کاغذ کو دکان پر لگائیں تو نفع بہت ہو اور خریداروں کی نگاہیں اندھی ہو جائیں گی۔ اور جو شخص پہلی محرم کو 130 مرتبہ لکھ کر اپنے پاس رکھے تمام عمر اس کو یا اس کے گھر میں کوئی برائی نہ پہنچے۔ اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواہر الفقہ میں اس کو 113 مرتبہ لکھا ہے اور حضرت نے یہاں 130 مرتبہ لکھا ہے۔ اسی طرح جس عورت کے بچے نہ جیتے ہوں یا اس کو حمل نہ ٹھہرتا ہو تو لازم ہے کہ 110 مرتبہ بسم اللہ لکھ کر حیض کے پاک ہونے کے 3 روز بعد اس کی کمر سے باندھے اور صحبت کرے، حکم الہی سے ضرور حاملہ ہوگی اور نیک بخت صاحب عمر بچہ پیدا ہوگا اور حمل کا کچھ دکھ درد اس کو معلوم نہ ہوگا۔ اور پھر وہ 2 مہینے کے بعد اس تعویذ کو کھول کر رکھ دے اور جس کی اولاد نہ جیتی ہو اس کو 61 مرتبہ لکھ کر اپنے پاس رکھے، اولاد اس کی زندہ رہے گی، اس کا تجربہ کیا اور درست پایا۔ اور اگر اس کو 100 مرتبہ لکھ کر کھیتی میں دفن کرے تو کھیتی خوب پھلے پھولے اور کل آفات سے محفوظ رہے۔ اور اگر 70 مرتبہ لکھ کر مردہ کے ساتھ کفن میں رکھ دے تو منکر نکیر کی تکلیف سے محفوظ رہے اور قیامت میں اس کے لیے نور ہو۔ اور اگر سیسے میں لکھ کر کانٹی میں باندھ دے اور مچھلی کا شکار کرے شکار بہت آئے۔ اگر ایک بار لکھ کر انگوٹھی کے نک کے نیچے رکھ دیں اور پھر اس انگوٹھی کو دودھ میں دھو کر جس کو زہریلے جانور نے کاٹا ہو اس کو پلائیں تو سب زہر خارج ہو جائے۔ اور اگر اس کے حروف جدا جدا لکھ کر اپنے پاس رکھیں تو بڑی بزرگی نصیب ہو، کیونکہ با سے خدا کی بہا، سین سے خدا کی سنا اور میم سے مجد اور ملکوت اور الف سے ازلیت اور لام سے لطف اور ہا سے ہدایت اور الف سے امرا اور لام سے ملک اور را سے رحمت اور ہا سے حکمت اور میم سے ملک اور نون سے نعمت مراد ہے۔ اگر بسم اللہ کی با کو 21 بار لکھ کر اس آیات کے حروف اور بڑھائے اس طرح سین لام الف میم عین لام یا نون واو ہا فا یا الف لام حمزہ الف لام میم یا نون اور زہریلے جانوروں کے کاٹے ہوئے کو پلائے فوراً اچھا ہو۔ اور جو کوئی بسم اللہ کو لکھ کر ہر روز 40 بار اس کے میم کو دیکھتا رہے اور قل اللہم مالک الملک آخر تک پڑھتا جائے اس خیال سے باہر اس کو خیر و برکت نصیب ہو اور جو کچھ اس کے پاس ہو اس میں بڑھوتری ہو۔ اگر الرحمن الرحیم کو 50 مرتبہ لکھ کر اور 150 مرتبہ بسم اللہ اس پر دم کر کے اپنے پاس رکھے اور بادشاہ یا کسی ظالم کے پاس جائے اس کے شر سے محفوظ رہے، اور بسم اللہ کو ہر روز سچی نیت اور روزہ و ریاضت کے ساتھ 14 روز تک 1000 بار پڑھے، اور ایک روایت میں ہے کہ ہر نماز کے بعد 1000 بار پڑھے تو ملائکہ اس کو نظر آئے اور ان سے گفتگو کرے۔ اور جو شخص اس کے حروف کو اس طرح لکھے میم یا ہا الف لام را، اور جس شخص سے کچھ حاجت ہو اس کا نام اور اس کی ماں کا نام لکھے پھر اس کے پاس جائے تو جو کام ہو پورا ہو جائے۔
اور جس کا غلام بھاگ گیا ہو وہ الف لام را ہا میم نون کو 7 مرتبہ مع نام اس غلام کے لکھ کر اپنے گھر میں دفن کرے اور اوپر سے ایک پتھر رکھ دے، غلام آ جائے، اور یہ دعا بھی پڑھے، اللہم انی اسألک بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم و بحق اسمک الرحمن ان تمتع هذا العبد من الاباق یا رب العالمین۔ پھر وہ غلام کبھی نہ بھاگے گا۔ اور جو شخص فولاد کی چھری پر جس کا دستہ بھی فولادی ہو بسم اللہ لکھے اور 331 بار دم کرے، پھر اسی سے ایک مرغ کو ذبح کرے اور سر کاٹ کر مرغ کو چھوڑ دے۔ جب مرغ بے سر کا راستہ چلے اس وقت سر کو اٹھا کر جس مکان کے دروازے میں دفن کرے گا تمام حشرات اور جنات اس میں سے بھاگ جائیں گے، اور اگر اس مرغ کے سر کو روغن زیتون میں غوطہ دے کر اور بیماری والا اس کو اپنے بدن پر ملے بیماری اس کی دور ہوگی، اور جس عورت کا خون بہتا ہو اس کو بھی نفع کرے گا، اور جو شخص الرحیم کو 190 مرتبہ جھنڈے پر لکھ کر معرکہ حرب میں جائے ہتھیار اس پر اثر نہ کرے اور کوئی مرض اس کو ہو، اور اگر ایک کاغذ پر 21 بار لکھ کر سر پر باندھے تو درد ختم ہو جائے گا، درد سے آرام ہوگا، اور اگر پیتل کی سوئی سے 7 باداموں پر اس اسم کو لکھ کر کسی شخص کو کھلائے تو وہ اس سے بہت محبت کرے، مگر جمعہ کے روز ظہر کی ساعت میں لکھنا چاہیے، اور موافق اس کے اعداد کے اس اسم کو پڑھ کر باداموں پر دم کریں، اور اگر پیر کے روز طلوع کے وقت اس طرح میم یا را ہا نئے آئینے پر لکھ کر اکثر دیکھتا رہے تو لقوہ سے آرام ہو، اور اگر چاندی کی انگوٹھی پر جس کا وزن 2 درہم ہو اس طرح لکھ کر الف لام را ہا میم را ہا یا میم اپنے پاس رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہیبت اور طاعت عنایت کرے، اور اگر کسی ظالم کو ہلاک کرنا ہو تو وفق بسم اللہ کو ایک سیسے کی تختی پر نقش کرے اور اس کا نام بھی اس میں نقش کرے، اور سرخ لہسن اور ہینگ کی دھونی دے کر ایسی جگہ دفن کرے جہاں ہمیشہ آگ جلتی ہو، مگر اس تختی کو آگ کے اس قدر قریب دفن نہ کرے کہ یہ پگھل جائے، کیونکہ اس کے پگھلتے ہی وہ شخص ہلاک ہو جائے گا اور خدا کے ہاں تجھ سے مطالبہ ہوگا۔ سامعین محترم، یہ بسم اللہ کے بہت زیادہ فوائد ہیں، آپ کے سامنے تقریباً اکثر فوائد ذکر کر دیے گئے ہیں، اور جس کو جو فائدہ آسان ہو وہ اللہ کے ان مبارک ناموں کے ذریعے سے ایک سبب کے طور پر ان کے ذریعے سے اپنے مراد حاصل کر سکتا ہے، اور یہ معلومات آپ کو علامہ بونی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہوا ہے، وہاں سے آپ کو فراہم کی گئی ہے۔ امید ہے کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے اور جائز مقصد کے لیے ان کو استعمال کریں گے، اور بتانے والے کے لیے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اگر یہ معلومات آپ کو اچھی لگے تو حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور کمنٹ میں ضرور سلام عرض کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔